السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو کل کی ویڈیو میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پہلی تختی حروف مفردات کمپلیٹ کر لی ہے۔ تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہم جب یہ تختی کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم ایک دفعہ سے اس کی ریویژن کریں گے، اور اس ریویژن میں آپ کو پوری تختی کا خلاصہ دوں گی، تاکہ جن اگر حروف کی مخرج یا ان کی ادائیگی میں آپ کو کسی چیز کی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنا سارا مسئلہ حل کر لیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے اس قاعدے سے سارے حروف کے مخارج اور ان کی ادائیگی سکھائی ہے، اور میں نے آپ کو حروف مفردات کے بارے میں بتایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں واضح کرنے کے لیے ابھی میں آپ کو ایک اور چیز سے بتاؤں گی، یعنی کچھ شکلیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ یہ چیزیں یہاں سے ادا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو جو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں کیا کہا ہم لوگوں نے اس میں خلاصے میں بتانا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو حروف مفردات کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ مفرد کی جمع ہے، اور کیونکہ یہ سارے حروف جو ہیں یہ ایک مجموعے کے طور پر ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ان کو مفردات بولا جاتا ہے۔ مفرد کیونکہ ایک لفظ کو بولا جاتا ہے، جیسے ہو گیا الف۔ جب یہ سارے الفاظ جمع ہوں گے تو ہمارے پاس یہ مفردات ہو جائیں گے، اور مفردات کو جو ہے وہ حروف تہجی بھی اور حروف ہجا بھی بولا جاتا ہے، اور یہ ہمارے پاس ٹوٹل 29 حروف ہوتے ہیں کہ جو زبان، منہ، ناک کا بانسا اور ہونٹ، ان کی 17 جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو وہ 17 جگہوں کی آج میں پہچان آپ کو ایک بک میں کی شکلوں سے کرواؤں گی تاکہ آپ کے لیے یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا الف کا مخرج، کہ الف منہ کے حالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو الف منہ کے حالی حصے سے ادا ہوتا ہے تو اس کو یوں آپ اس کی پہچان کریں گے کہ یہ منہ کی شکل بنی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں اس میں نہ دانت استعمال ہو رہے ہیں اور نہ ہی ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں، یہ منہ کا اندرونی حصہ استعمال ہو رہا ہے، یہ خالی حصے سے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہاں اس کی ادائیگی الف کی یہاں سے ہوگی، اس کو یہاں سے آپ نے پڑھنا ہے الف الف، یہ ہو گیا الف کا مخرج۔ اس کے بعد تھا ہمارے پاس با کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ با کے لیے یہ ہونٹوں کی شکل ہوتی ہے، جیسے ہی یہ بند ہونٹوں کا یہ اندرونی والا حصہ جو ہے وہ آپس میں ملے گا تو ہمارے پاس با ادا ہوگی۔ یہ با کا مخرج ہو گیا، الف اور با کا مخرج میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد اچھا میں ان کی ایک ساتھ ہی ریویژن کر دیتی ہوں تاکہ ایک ایک حرف کی مجھے علیحدہ سے آپ کو نہ بتانا پڑے۔ اب کون سے حرف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں ہونٹوں سے؟ ایک تھا با اور ایک تھا میم۔ اب یہ دیکھیں ہونٹوں کی شکل ہے، اب جب یہ بند ہونٹ اور ان کا اندر والا حصہ جب آپس میں ملے گا تو ہمارے پاس با ادا ہوگی، اور اسی طریقے سے جب بند ہونٹوں کا یہ باہر والا حصہ، یہ خشک حصہ آپس میں ملے گا تو ہمارے پاس میم ادا ہوگی۔ یہ ہو گئے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، اور ایک اور حرف ہے جو ہونٹ سے ادا ہوتا ہے وہ ہے واو۔ تو واو کے لیے یہاں پہ آپ ہونٹوں کو ملائیں گے نہیں، یہاں پہ واو کو آپ نے گول کرنا ہے، یعنی یہ دیکھیں یہ ہونٹوں کی گول شکل ہے، جب ہم ان ہونٹوں کو گول کریں گے تو ہمارے پاس واو ادا ہوگی۔ اور ایک رہ گیا فا جو ہے اس میں ہونٹ اور جو ہے تھوڑے سے دانت استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا فا، یعنی جب یہ جو ہے یہ نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ ہے، اندر والا حصہ، جب اس کے ساتھ دانتوں کا سرا لگے گا، اوپر والے 2 دانتوں کا سرا، جب یہ 2 دانتوں کا سرا نیچے والے اندرونی حصے سے لگے گا ہونٹوں کے تو فا ادا ہوگا۔ یہ تھے ہمارے سارے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، با، میم، واو اور فا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے ہونٹوں کو جو ہونٹ جب جڑتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا ان کو اتباق شفتین بولتے ہیں، اور جب ہونٹ آپس میں جڑتے نہیں ہیں تو ان کو بولتے ہیں انضمام شفتین۔ تو یہ ہمارے پاس ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف تھے۔ اب ہے جی تا، دال اور طا۔ تا اور دال اور طا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ منہ کی شکل ہے۔ اب جب زبان کی نوک، میں نے آپ کو بولا تھا جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے گی تو تا ادا ہوگی۔ اب یہ زبان کی نوک ہے، زبان کی نوک جب اندر والی سائڈ، ان دانتوں کی اندر والی سائڈ کی جڑ کو لگے گی تو تا ادا ہوگی، دال ادا ہوگی اور طا ادا ہوگی۔ اس کے بعد ہے جی تھا، دال اور ضا۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ پکچر میں واضح ہو رہا ہے کہ جب زبان کی نوک، یہ دیکھیں یہ زبان کی نوک ہے اور یہ ثنایا علیہ ہے، یہ 2 دانت ہیں
اور یہ زبان کی نوک ہے. جب زبان کی نوک ان دانتوں کے سرے سے لگے گی، یہ دیکھیں بالکل اس جگہ سے لگے گی، تو یہ سا، رال اور ضا ادا ہوگی. ہمارے پاس یہ تین مخرج پورے ہو چکے ہیں. اب اگلے مخرج ہیں. اب ہم نے تا، الف، با، تا، سا، یہ ان ساروں کے مخرج میں نے آپ کو بتا دی. اب ہے جیم، شین اور یا. میں نے آپ کو بتایا تھا جیم، شین اور یا ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی مخرج ہے. تو وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ زبان ہے. زبان کا درمیان والا حصہ، سامنے والا بھی نہیں، پیچھے والا بھی نہیں، درمیان والا حصہ. اور بالمقابل اوپر کا تالو، جو ہمارا تالو اوپر اس کے بالکل اس کے لگا ہوا ہے، سیدھ پہ لگا ہوا ہے، اس کا یہ تالو اور یہ زبان. جب زبان جو ہے وہ بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے گی تو جیم، شین اور یا ادا ہوگی. یہ ان کو حروف شجریہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیں جی حلق والے حروف. میں نے آپ کو بتایا تھے حلق سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں؟ 6 ہیں. یہ دیکھیں، غین، خا، عین، ہا، حمزہ، ہا. غین اور خا جو ہے یہ ادنی حلق سے ادا ہوتے ہیں. یہ ادنی حلق جو منہ کی طرف والا ہے، یہ ادنی حلق ہے. اس کے بعد سے آگے منہ کی طرف کی جو رستہ ہے، یہاں سے غین اور خا ادا ہوتا ہے. وسط حلق یعنی یہ بالکل حلق کے درمیان میں سے ادا ہوتا ہے. وسط حلق کا مطلب یہ ہے کہ حلق کا درمیان والا حصہ. آگے حمزہ، ہا. یہ دیکھیں سینے والی طرف والا حصہ، یہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے. اکثر حلق یہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوگا. ادنی حلق یہاں سے غین اور خا ادا ہوگا. یہ ہو گئے حلق والے حروف. ان کو میں نے بتایا تھا کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان کو اس لیے حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے. آگے ہے جی زواد. زواد کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 5 داڑیں استعمال ہوتی ہیں. 5 جب زبان کا جو یہ کروٹ ہے، یہ دیکھیں زبان کی جو یہ کروٹ ہے، یہ والی جگہ جب زبان کی کروٹ جو ہے ان 5 داڑوں سے لگے گی تو زواد ادا ہوگی. یہ بائیں طرف والی جو 5 داڑیں ہوتی ہیں، جب یہ زبان کی کروٹ ان 5 داڑوں سے لگے گی تو زواد ادا ہو جائے گا. یہ زواد کا مخرج ہے. اس کے بعد قاف اور کیف کا بھی مخرج آپ کو بتاتی ہوں. وہی چیز ہے. یہ دیکھیں یہ کوا ہے. زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگے گی. اب یہ جو زبان کی جڑ ہے، ٹھیک ہے، یہ جب نرم تالو اس تالو سے لگے گی تو نہیں، سوری، اس کا کوے کے قریب جب نرم تالو سے لگے گی تو یہ قاف ادا ہوگی. اور اس سے آگے جب سخت تالو سے لگے گی تو وہ کیف ادا ہوگی. تھوڑے سے پیچھے سے کاف ادا ہوگا اور تھوڑا سا آگے کر کے منہ کے تھوڑے سے آگے والے حصے سے جو ہے یہ کاف ادا ہو جائے گی. یہ ان کو حروف لہاتیہ بولا جاتا ہے. یہ ہو گئے قاف اور کاف کا مخرج. جیم، شین، یا کا بھی ہو گیا، زواد کا بھی ہو گیا، تا، دال اور طوا کا بھی ہو گیا، سا، زال اور ضوا کا بھی ہو گیا. اب ہم کرتے ہیں لام، نون اور را کا. اب اس میں کیا ہوگا، یعنی جب زبان کی پشت والا کنارہ جو ہے وہ جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی تو را ادا ہوگی. یہ دیکھیں زبان کی یہ پشت والا کنارہ ہے، یہ کنارے ہیں، یہ زبان کی پشت ہے اور یہ اس کا کنارے ہیں، یہ والے اس کے کنارے ہیں. جب یہ 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگی، 1، 2 اور یہ 3، جب ان کے مسوڑوں سے لگے گی تو را ادا ہوگی. را، یہ اس کے لیے زبان کی پشت کا زبان کے کنارے کی پشت اور اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑے استعمال ہوتے ہیں. اسی طریقے سے لام اور نون بھی ادا ہوں گے. یعنی لام جب زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک کا حصہ جب اوپر کی ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا تو پھر لام ادا ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے نون کا مخرج ہے، یعنی نون جو ہے جب زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے، جب یہ زبان کا کنارہ ہے یہ جب اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا تو نون ادا ہو جائے گا. یہ لام، نون اور را کا مخرج. اچھا، میں نے آپ کو با، میم، واو اور فا کا بھی بتا. اب رہ گئے ہیں زا، سین اور صاد. زا، سین اور صاد کیسے ادا ہوتے ہیں؟ جب زبان کی نوک، یہ جو زبان کی بالکل لاسٹ والا کنارہ ہے، یعنی اس کی جو نوک ہے، جب اور اوپر نیچے کے جو اگلے دونوں دانت ہیں، یہ والے دونوں دانت، یہ والے دانت اور یہ والے دانت، جب یہ آپس میں ملیں گے تو زا، سین اور صاد ادا ہو جائے گا. زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے دانتوں سے ملیں گی، یعنی اوپر نیچے کے جو 2 دانت ہیں، جب یہ آپس میں ملیں گے تو ان سے زا، سین اور صاد ادا ہوگا اور ان کو حروف صفیریہ بولا جاتا ہے. ان میں ہم نے سیٹی کی آواز نکالنی ہے. یہ تھے سارے مخارج جن کی میں نے آپ کو مشق کروائی تھی، اور ساتھ ساتھ میں نے کچھ اضافی چیزیں بھی بتائی تھی. وہ حروف قلقلہ تھے، حروف مستعلیہ تھے، حروف صفیریہ تھے، اور
اور اس کے علاوہ حروف حلقی تھے، یہ ساری چیزیں. حروف مدہ کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں. حروف مدہ الف، واو اور یا. حروف حلقی کتنے ہیں؟ وہ 6 ہیں. حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا. اور حروف مستعلیہ 7 تھے. خصا، ذات، قز. آپ خصا، ذات، قز بھی پڑھ سکتے ہیں، یا تو ان کو ورڈ بائی ورڈ بھی یاد کر سکتے ہیں. خا، صاد، ضاد، طا، ضا، قاف اور ضاد. یہ ہو گئے 7 حروف. خصا، ذات، قز کے حروف صفیریہ میں نے آپ کو بتائے تھے وہ 3 ہیں. ز، سین اور صاد. ان میں سیٹی کی آواز نکالنی ہے. اور حروف قلقلہ ہمارے پاس 5 تھے. قطب، جد، قاف، طا، با، جیم، دال. ان کو ساکن ہونے کی حالت میں جب ان کے اوپر جزم ہوگی، یعنی زبر زیر پیش نہیں ہوگی، تو انہیں ہم اس وقت ان کو ہلا کر پڑھیں گے. حروف حلقی میں نے آپ کو بتائے تھے وہ 6 ہیں. ان کو ان کی آواز حلق میں سے نکلتی ہے، اس لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. یعنی اقصی حلق، وسطی حلق اور ادنی حلق، یہ ان تینوں سے یہ چیز ادا ہوتی ہے، تو ان کو حروف حلقی بولا جاتا ہے. یہ ہمارے پاس حروف پورے ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اگلی ہم تختی کا آغاز جو ہے نئی ویڈیو سے کریں گے، ان کو مرکبات بولا جاتا ہے. تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں. آپ کے لیے اتنا کافی ہے. جزاک اللہ خیر. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.